السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ہے اندھی خواہش۔ ایک زمانے کی بات ہے۔ ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام عارف تھا۔ عارف بظاہر ایک سیدھا سادہ کسان تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ ایک بڑی خواہش پالے ہوئے تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک دن اس کے پاس اتنی دولت اور شہرت ہو کہ لوگ اس کا نام عزت سے لیں اور وہ گاؤں کے ہر بڑے سے بڑا آدمی پیچھے چھوڑ دے۔ عارف صبح سویرے کھیتوں میں جاتا، ہل چلاتا، زمین میں بیج بوتا، مگر دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ محنت کب تک؟ میں کب تک مٹی میں ہاتھ منہ کالا کرتا رہوں گا؟ کاش مجھے کوئی ایسا خزانہ مل جائے جو میری ساری زندگی بدل دے۔ ایک رات عارف نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک بزرگ اس کے سامنے آئے اور کہنے لگے، بیٹا، اگر تم چاہو تو تمہاری قسمت بدل سکتی ہے، لیکن یاد رکھو ہر خواہش کی قیمت ہوتی ہے۔ عارف نے فوراً کہا، میں ہر قیمت چکانے کو تیار ہوں، بس مجھے دولت چاہیے، عزت چاہیے، طاقت چاہیے۔ بزرگ مسکرا کر غائب ہو گئے۔ اگلے دن جب وہ کھیت میں کام کر رہا تھا، اچانک زمین کھودتے ہوئے اسے ایک پرانی مٹی کی ہانڈی ملی۔ جب اس نے ہانڈی کھولی تو اندر سے ایک چراغ نکلا۔ وہ چراغ عام سا لگتا تھا، مگر جیسے ہی اس نے چراغ پر ہاتھ پھیرا، اس کے اندر سے ایک جن نکل آیا۔ جن نے زوردار قہقہہ لگایا اور کہا، اے انسان، میں اس چراغ کا جن ہوں۔ تم نے مجھے آزاد کیا ہے، اس لیے میں تمہیں 3 خواہشیں پوری کرنے کا حق دیتا ہوں۔ سوچ لو، جو چاہو مانگو، لیکن یاد رکھو ہر خواہش کے ساتھ ایک انجام بھی ہوتا ہے۔ عارف کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ وہ سوچنے لگا کہ میری تقدیر بدلنے والی ہے۔ عارف نے فوراً کہا، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس اتنی دولت آ جائے کہ پورے گاؤں میں کوئی مجھ سے زیادہ امیر نہ ہو۔ جن نے ہاتھ ہلایا اور لمحے بھر میں عارف کے گھر کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ کل تک جو عارف ایک عام کسان تھا، آج وہ سب سے بڑا مالدار بن گیا۔ شروع میں لوگ اس سے حسد بھی کرتے اور خوشامد بھی۔ عارف کو مزہ آنے لگا۔ اس نے بڑے بڑے محل بنائے، نوکر چاکر رکھے اور دنیا کی ہر آسائش خرید لی۔ لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں غرور آنے لگا۔ وہ غریبوں کو کم تر سمجھنے لگا اور پرانے دوستوں سے منہ موڑ لیا۔ دوسری خواہش۔ کچھ عرصے بعد عارف کے دل میں ایک اور خواہش جاگی۔ اس نے جن کو بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایسی طاقت ہو کہ پورے علاقے کے لوگ میرا حکم مانیں۔ جن نے پھر قہقہہ لگایا اور کہا، جیسا تم چاہتے ہو۔
اچانک حالات بدل گئے۔ علاقے کا حاکم کسی بیماری سے مر گیا اور لوگ نئے لیڈر کے لیے جمع ہوئے۔ چونکہ عارف سب سے امیر اور با اثر تھا، لوگ اسے ہی اپنا سردار بنانے لگے۔ عارف کے لیے یہ خواب پورا ہونے کے برابر تھا۔ اب وہ صرف دولت مند ہی نہیں بلکہ طاقتور بھی بن چکا تھا۔ لیکن طاقت آتے ہی وہ اور بھی مغرور ہو گیا۔ وہ فیصلے اپنی مرضی سے کرنے لگا، مظلوموں کی فریاد سننے کے بجائے اپنے مفاد کو ترجیح دینے لگا۔ گاؤں کے لوگ جو کبھی اس کے چاہنے والے تھے، آہستہ آہستہ اس سے نفرت کرنے لگے۔ تیسری خواہش۔ وقت گزرتا گیا اور عارف کے دل میں تیسری خواہش نے جنم لیا۔ ایک دن اس نے جن کو بلایا اور کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی ملے۔ میں کبھی نہ مروں، ہمیشہ طاقت اور دولت کا مالک رہوں۔ جن نے سنا اور لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر گہری سانس لے کر بولا، انسان، تم نے سب سے خطرناک خواہش مانگی ہے، لیکن میں تمہاری آخری خواہش پوری کرتا ہوں۔ اچانک عارف کے جسم میں ایک روشنی داخل ہوئی اور اس نے خود کو پہلے سے زیادہ طاقتور محسوس کیا۔ اسے لگا کہ اب اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ انجام کی شروعات۔ پہلے پہل اسے یہ بہت اچھا لگا۔ وقت گزرتا گیا، سالوں کے سال بیت گئے، لیکن آہستہ آہستہ اس نے دیکھنا شروع کیا کہ اس کے ارد گرد کے سب لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن وہ ویسا ہی جوان ہے۔ اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، حتیٰ کہ اس کی اپنی اولاد بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر عارف ویسا ہی رہا۔ اس کا دل خالی ہونے لگا۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ کچھ اسے شیطان کہتے، کچھ جنات کا ساتھی۔ آخر کار لوگ اس سے نفرت کرنے لگے اور اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اب عارف کے پاس بے پناہ دولت تھی، بے حساب طاقت تھی اور نہ ختم ہونے والی زندگی، لیکن اس کے پاس نہ محبت تھی، نہ ساتھ، نہ سکون۔ وہ تنہائی کی ایسی قید میں بندھ گیا جو کسی کے لیے بھی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ عارف کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اندھی خواہشیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ دولت انسان کو وقتی خوشی تو دے سکتی ہے، لیکن حقیقی خوشی محبت اور عاجزی اور دوسروں سے حسن سلوک کرنے میں ہے۔ شکریہ۔